السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم 15واں پارہ کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ تعالی اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 41 دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ ہی دور بھاگے جا رہے ہیں. بڑی اہم یہ آیت ہے قرآن کی، اور سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بہت اہم آیت ہے. تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے. کیوں سمجھایا ہے؟ تاکہ لوگ ہوش میں آئیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. مگر یہ ایک عجیب سی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو موقت کروا رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں برے انجام سے اور وہ بات کو سمجھ جائیں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ تو اور زیادہ ہی حق سے دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، اس کو ہم یہاں تھوڑا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں تو بجائے اس کا اثر ہونے کے وہ دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے انسان کا نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھیے کہ ایک فیکٹ سامنے رکھا ہے، اور ایک ہمیں قرآن کا یہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا مزید اس کے اوپر کنوکشن اور مزید اس کا یقین ان کو ہو جائے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس وقت بہترین کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ کام ہے. کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ قرآن ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک کتاب ہے. اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی کا چلیں پورا نہ صحیح تو اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ قرآن کو دے اپنی زندگی کا. کیوں؟ تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، تاکہ لوگ بات کو سمجھیں کہ ان کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس کو ہوش میں کس کو لایا جاتا ہے؟ جو بے ہوش ہو، جو مدہوش ہو، یا تو بالکل ہی بے ہوش ہو. آپ ڈاکٹرز دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہ ہوش میں نہیں آ رہا، پریشان ہوتے ہیں نا، کوئی علاج کرتے ہیں اس کا. یا مدہوش ہو، مدہوش یہ کہ نشے میں، کسی بھی، ضروری نہیں الکوہل کے نشے میں، دنیا کے نشے میں، تو ان کو اٹھایا جاتا ہے. تو بڑا گہرائی ہے اس آیت میں، یہ معمولی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ جس کو بھی جاگنا ہے، وہ چاہے گہری نیند میں ہے، چاہے وہ دنیا کی محبت میں ہے، چاہے وہ الکوہل کے نشے میں یا دنیا کے پیسوں کے نشے میں، بہت سارے نشے ہوتے ہیں نا. تو اگر وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے اور وہ اپنی آخرت کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے برے انجام سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو ہوش میں آنے کے لیے قرآن ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اس کا کرے گا. جیسے ایک انسان جو بے ہوش ہو جاتا ہے گھر میں، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ گھر والے اس کو گھر میں ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کو کسی ایمرجنسی کے ہاسپٹل میں لائے بغیر کوئی پرواہی نہ کریں گھر میں کہ بے ہوش پڑا رہے. کسی کا بیٹا، بیٹی، ماں، بھائی، میاں، کوئی شوہر، کوئی بھی گھر میں ایسے پڑا ہے تو اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا ہوگا دنیا میں شخص کہ اس چیز کو اتنا کیئرلیسلی لے. اس سے بڑی ایمرجنسی گھر میں کوئی نہیں ہو سکتی، اللہ محفوظ رکھے، کہ اگر کوئی گھر میں بے ہوش پڑا ہوا ہو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم آخرت کے بارے میں بے ہوش ہو اور تمہیں ادراک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم ہو تو ہوش میں نہیں، لیکن تمہیں ادراک بھی نہیں ہے، تمہیں مسئلہ بھی نہیں، اور تم پرواہ بھی نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی نا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو ایسا دیکھ رہی ہو اور پرواہ نہیں کر رہی. تو اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم پرواہ کرنا چاہتے ہو اور تم برے انجام سے بچنا چاہتے ہو، تو پہلی بات تو یہ قرآن پڑھو تاکہ تم ہوش میں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم نے یہ خبر ان کو دے دی ہے، مگر وہ حق سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن ہی ہے. قرآن سے اور زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو اب اس کو ہم تھوڑا سا دو اینگل سے، بلکہ تھوڑا نہیں کافی ڈفرینٹ اینگل سے اس آیت کو سمجھیں گے، وہ بڑی امپورٹنٹ قرآن کی یہ آیت ہے.
پہلی بار تو آپ بات یہ سمجھیے کہ قرآن میں ایک ہی مضمون بعض دفعہ, ناٹ آلویز, بعض دفعہ ریپیٹڈلی آیا ہے, بار بار ان مضامین کی تکرار کی گئی ہے, جس میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں بہت ہی تھوڑے سے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا, ابلیس کا واقعہ آپ کو پتا ہے 7-8 دفعہ قرآن میں آیا ہے, ریپیٹڈلی آیا ہے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ جو کثرت سے ہمیں ذکر ملتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ, وہ بھی ہمیں آپ ریپیٹڈلی دیکھیں گے, دوہرا کے بتایا گیا ہے. تیسرا جو بہت زیادہ آپ کو ملے گا, یہ میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو کافی دفعہ آئی ہیں, پچھلی اقوام کے واقعات, جیسے سورہ ہود میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھے, اور اس کے علاوہ اور بھی آگے آپ دیکھیں اگر آیات, تو ان میں جا بجا مقامات پہ ریپیٹڈلی یہ اقوام کے واقعات بھی آئے. پھر انبیاء کے قصے, مثال کے طور پہ یونس علیہ السلام کا واقعہ, یا مچھلی کے حوالے سے, یا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا تو خیر ایک دفعہ آیا ہے جی, حضرت یوسف کا بھی ایک دفعہ آیا, ریپیٹڈلی نہیں ہے. میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, یہاں اللہ تعالیٰ بات کریں ریپیٹڈ واقعات کی, تو ان میں موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مثال کے طور پہ, ان کا واقعہ بھی ریپیٹڈلی بہت دفعہ آیا ہے, بہت یعنی مختلف جگہوں پہ بار بار آیا ہے. تو مراد کیا ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت اہم ہوتی ہے, وہ ہماری بھی نظر میں ہوتی ہے, تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور اگر یہاں پہ جو مراد ہے قرآن میں کہ اگر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے طرح مختلف طریقوں سے ہم نے ان واقعات کو قرآن میں شامل کیا, لوگوں کے سامنے رکھا, تاکہ وہ ایک جگہ اگر ان کو سبق نہیں ملا, ایک جگہ وہ بات نہ سمجھے تو آگے سمجھ لیں. ایک اور بات کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ جو مختلف مقامات پہ قرآن میں آیا ہے, اگر آپ اس کو نوٹ کریں اور آبزرو کریں, ہر مقام پہ اس میں کوئی ایک نیا سبق, کوئی ایک نیا اینگل اللہ تعالیٰ نے سامنے دیا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اسی طرح مختلف اقوام کا بھی واقعہ, انبیاء علیہ السلام کے واقعہ بھی مختلف طریقوں سے آئے ہوئے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ موقت کر رہے ہیں کہ ہم نے طرح سے تم کو بات کو سمجھایا ہے. یعنی کبھی ہم نے سہارا لیا ہے پچھلی اقوام کا, کبھی ہم نے پچھلے انبیاء کا کیریکٹر سامنے رکھ کے تم کو بات سمجھائی ہے, کبھی ہم نے مریم علیہ السلام, مثال کے طور پہ مریم علیہ السلام کا واقعہ, ایک عورت کا واقعہ سامنے رکھ کے تم کو بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ کتنی اہم یہ بات ہے, واقعہ کتنا اہم ہے یہ, یعنی مریم علیہ السلام کی جو قربانی ہے یا ان کا پاکیزہ وجود ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے باتوں کو دہرایا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی کتاب اپنا جو اس کا میسج ہوتا ہے وہ بتاتی ہے آگے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو آپ کہہ لیجئے کہ قرآن کسی کے اوپر بہت ہی جلدی اثر کرتا ہے, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ جو بینگس ہوتے ہیں نا, ان کو بہت جلدی قرآن جو ہے نا وہ ایبزارب ہو جاتا ہے, ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے, ان کے کویسچنس ختم ہوتے ہیں. جیسے ہی سونے سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ان کے سوالات ختم ہونے لگتے ہیں, ان کو قرآن کی ہر بات جو ہے نا کلک کرنے لگتی ہے, ان کو بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں کیا مطلب ہے. اچھا یہ بات ہے کہ ان کے نا کوئی سوالات نہیں اٹھتے, اور یہ نشانی ہے انٹیلیجنس کی. تو یاد رکھیے گا کہ جو متقی لوگ ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ فیو انٹیلیجنٹ بینگس ہیں دنیا میں جو پائے جاتے ہیں. ہر ایک متقی نہیں ہوتا, ہر ایک کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. تو ہوتا یہ کہ ویسے تو یہ کتاب آئی ہے ہدی للمتقین, متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے, لیکن ویسے بھی دہرائی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو ایک دفعہ پڑھنے سے ہی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کو دوسری دفعہ پڑھنے سے ہدایت قبول کرتے ہیں, کوئی تیسری دفعہ, کوئی چوتھی دفعہ, اور کچھ کو شاید پوری عمر درکار ہوتی ہے. یعنی ان کو جو ہے نا اس کا امپیکٹ بہت دیر سے ہوتا ہے, بہت ہی سلو امپیکٹ ہوتا ہے ان کا. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا اٹ مینس یہ ہے ریزن, یہ کسی کو بات اچھی لگے بری لگے, لیکن حقیقتاً جو بات یہ ہوتی ہے جو علماء بھی سے بھی بات پتہ چلتی ہے, اور جو ہم اس کو اس وقت ڈسکس بھی کرنے جا رہے ہیں, کہ ان کا جو آپ سمجھ لیجئے آئی کیو لیول ہے, یا ان کا کہہ دیجئے انٹیلیجنس کا لیول ہے, وہ کم ہوتا ہے. ان کو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا, ان کو سوالات زیادہ اٹھتے ہیں, اور زیادہ ان کو کنفیوژنس ہوتے ہیں, زیادہ ان کے جس کو کہتے ہیں نا شک و شبہات میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں یہ بات ہوتی ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے. کسی کو قرآن جلدی اثر کیوں کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. اور کس کو قرآن مشکل سے اثر کرتا ہے یا اس کے یا کرتا ہے تو
اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ کنفیوژنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی گیس کرے گا کیا ریزن ہے؟ میں تو بتا دیتی ہوں, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے دونوں کا ڈفرینس کیا ہے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے ایک آنسر, لیکن اصل ایک اور جواب ہے. وہ تو وہی بات کہہ رہی ہیں نا جو انیس کہہ رہی ہیں. اور بتائیں. نہیں ہم ماحول کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. نہیں یہ نہیں کر, یہ بات نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. وہی تو میں بات کہہ رہی ہوں کہ کیوں یہ دو رویے کیوں سامنے آ رہے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں, تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں ہدایت مل جائے, مگر تم تو بھاگے چلے جا رہے ہو. کیا مسئلہ ہے؟ حق سے دور بھاگے چلے جا رہے ہو. وہ تو بتا دیا نا انہوں نے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو, یعنی یہ سوال جو میں نے آپ سے کیا, آپ لوگوں نے آگے کا انیس نے جو جواب دیا اور آپ نے دیا نا, آپ نے ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے. آپ لوگ بعض دفعہ نا ایک پہلی چیز کو چھوڑ کے جمپ لگاتے ہیں, تو وہ جواب صحیح ہے آپ کا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں, نیت ہوتی ہے, نیتوں کی وجہ سے. کیونکہ یہی تو بات ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ہوش میں ہو, وہ ہوش میں نہیں آ رہے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. کیا ریزن ہے؟ ان کی نیت درست نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن جو جب انسان, یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن سنتے ہی ان کے اوپر اثر کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے. اب آپ لوگ کی بات آ رہی ہے, اب دیکھیں اب آپ کی بات آ رہی ہے, وہ ہدایت کی طلب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, نیت ان کی اچھی ہوتی ہے. تو جو پہلا ورڈ ہم لیں گے نا, آپ لوگ کی بات درست ہے, لیکن پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ چیز نیت ہے, پھر طلب ہے, طلب ہدایت. یہ سیکنڈ سٹیج پر آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے نا, اس کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سٹیج پر یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی ان کا, ابھی اب ہم دیکھیں گے, اب آپ کہیں گے کیا نیت کیسے خراب ہے, قرآن پڑھنے آ رہے ہیں پھر بھی نیت خراب ہے. اس کو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جو نازل کیا ہے نا, وہ ہر ایک کے لیے کیا ہے, ہر طرح کے لوگوں کے لیے کیا ہے. تو جب ہر طرح کے لوگوں کے لیے کلام نازل کیا ہے, تو اس میں ایک دفعہ میں بھی کچھ سمجھنے والے ہیں, کچھ 5 دفعہ میں سمجھنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دہرا کے لوگوں کو بات سمجھائی ہے کہ نصیحت, احکامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسباق ہیں, سبق دیے گئے ہیں, وہ مختلف طریقے سے لوگوں کے اوپر اثر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہم ان جنرل بھی بات کرتے ہیں, ان آیات سے جو قرآن کا پڑھانے والا ہے نا, اس کے لیے بھی سبق موجود ہے کہ اگر سکھانے والا اس طرح بات کو سکھائے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے, بلکہ وہ صرف اپنی علمی دھاک بٹھائے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ان کا, اللہ تعالیٰ سے ہم متاثر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہم واہ کریں, یعنی ایک انداز ہی ہو, تو اللہ تعالیٰ اتنا مشکل اس قرآن کو بنا دیتے, اتنا مشکل اس قرآن کو بنا دیتے کہ ماں سوا چند کے کوئی قرآن کو سمجھ ہی نہ پاتا. سب کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کا ایسا کلام ہے, تو ہمارے بس کا تھوڑی ہے, ہم تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو, جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی بتا رہے ہیں ہمیں بات, کہ ہم نے اس کلام کو طرح سے کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے, لوگوں کے ذریعے سے بس بات سمجھ آ جائے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے, اللہ تعالیٰ کو نا اپنے علم سے ہمیں متاثر نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو طریقوں مختلف اختیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, تاکہ ہم جیسے عام انسانوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. کوئی انسان کل اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ نہ کہے کہ میں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی تھی مگر اتنا مشکل کلام تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو بالکل اسی طرح ایک, اب آپ بات اس کو سمجھیں کہ ایک ٹیچر ہے, ایک ٹیچر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی اردو بہت اچھی ہے, یا اس کو اچھی طرح تمام آیات یاد ہیں, عربی یاد ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے عربی میں منٹ پہ 5 منٹ پہ آیتیں کوٹ کرے, ترجمہ نہ بتائے. ٹھیک ہے,
اب جو عام درس سننے والے یا عام قرآن پڑھنے والے ان کے سر سے آیتیں جا رہی ہیں, ان پتہ ہی نہیں بات کیا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اردو اتنی مشکل استعمال کرے, اتنی لفاظی کرے, اتنا مشکل پیرائے میں بات کو کرے کہ لوگ ہاں یہ تو کہہ دیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور ان کی اردو کا تو کیا کہنا, لیکن سبق کیا حاصل کیا, ہدایت کیا ملی, وہ کچھ نہیں. گھر جا کے کچھ یاد نہیں ہے کہ بات کی کیا تھی انہوں نے. اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں ہاں وہ آیتیں تو انہوں نے 10-11 کوٹ کی تھیں, لیکن ایک آیت بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہمیں تو آتی نہیں, عربک تو ہمیں آتی نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ, یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں مچھر کی مثال دی, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے باتوں کو سمجھایا ہے تاکہ ہر لیول کے انسانوں کو بات سمجھ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو دنگ نہیں کرنا ہے, حیران نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی مقصد یہ ہے کہ بس بات تم سمجھ لو اور تم بچ جاؤ. تو آج اگر ایک قرآن پڑھانے والا, یا جیسے آپ لوگ بھی کسی لیول پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آگے اس علم کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کا بھی ٹارگیٹ اور قرآن پڑھانے والے کا بھی ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے لوگوں کو بات سمجھ آ جائے, چاہے اس کے لیے کوئی بہت ہی سادہ سے زیادہ مثال دی جائے یا ریلیونٹ کوئی مثال دی جائے, کوئی کچن کی مثال دی جائے, لیکن ان کو بات سمجھ آ جائے. بس یہ ٹارگیٹ ہمارا ہونا چاہیے, اصل جو بات ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ وہ بات لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اسے بخاری نے روایت کی ہے. یعنی 3 دفعہ آپ کچھ باتوں کو, یہاں یہ نہیں لکھا ہر بات کو, کچھ باتوں کو آپ 3 دفعہ دہراتے تھے, جیسے اللہ تعالیٰ بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے دوہرا کر تم کو بات کو سمجھایا ہے. اچھا, سیکنڈلی اب ایک اور اینگل سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا, ہم نے طرح سے تم کو بات کو سمجھایا. دیکھیں, جو انسان ورڈ ہے وہ نسیان سے نکلا ہے. نسیان کا مطلب کیا ہے, بات کو بھولنے والا. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ باتوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے. ابھی مثال کے طور پہ ابھی جو تزکیہ میں نے جو ابھی آپ کا کل ہوا تھا نا, تو مجھے ایک واٹس ایپ, آپ ہی کی میں سے اسٹوڈنٹس جو آئی نہیں ہیں تو ان کا واٹس ایپ آیا تھا میرے پاس. تو انہوں نے لکھا کہ ہمیں تزکیہ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہمیں نفع ہو رہا ہے, لیکن ایک مسئلہ بھی ہے. اور انہوں نے مسئلہ یہ لکھا تھا کہ اس ہفتے کا جو تزکیہ ہوتا ہے, جو اثر ہمارا ہوتا ہے, اتنا اثر اگلے ہفتے ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک نیا ٹاپک مثال کے طور پہ شروع ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اثر قائم رہنا تو پھر واقعی ہمارے پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہو. یعنی ایک ان کا کامنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں, ویدر آپ ایگری کریں یا نہ کریں. اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کوئی ٹیچر تو کچھ نہیں کر سکتی نا. کوئی اگر یہ علم جو ہے گھول کے گلاس میں پلایا جا سکتا تو میں ادھر سے شروع کر دیتی پلانا, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, گھول کے یہ سارا سب کو پلا دیا اور مرتے دم تک سب اندر چلا گیا تو بہت ایزی معاملہ تھا نا. تو یہ میرے بس میں تو نہیں ہے, یہ تو آپ ہی کے ہے نا, آپ کو خود ہی کو ریٹین کرنا ہے. یا میں نے بھی جب یہ پڑھا, یہ علم تزکیہ کی میں ہی ابھی بات کر رہی ہوں, جب میں نے بھی پڑھا یا میں نے بھی سمجھا یا سنا تو وہ میرا اپنا پرابلم ہے نا. مجھے خود اپنے کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ کیا چیز کا مسئلہ ہے, یہ مجھے خود اپنے کو پن پوائنٹ کرنا پڑے گا. ضروری نہیں سارے مسئلے ہی ایک آدمی کے اندر موجود ہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اتنا پاک ہے کہ کوئی مسئلہ ہی اس کے اندر نہ ہو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہی والی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے تزکیہ کے بارے میں کہا کہ ہم اگلے ہفتے ہی بات کو بھول جاتے ہیں. یعنی بہت اثر ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے, بڑا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے اور کوشش بھی کرتے ہیں, تو تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں, پھر اگلے ٹاپک پہ لگ جاتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے. تو اب اس وجہ سے کہ اگر میں انتظار کروں تو یہ کہ ابھی سب بدل جائیں تو چلیں پہلے غیبت سے نکل جائیں, یا ہم لوگوں نے جو بھی ابھی کیا نا ریاکاری سے نکل جائیں, پھر اگلا ٹاپک کریں گے, تو پھر تو مجھے نہیں پتا میں بھی زندہ رہوں گی اتنے دن کے نہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اتنے دن. یہی بات ہے نا, یہ تو زندگی بھر کرنے کا کام ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا, تزکیہ جو ہے نا یہ زندگی بھر کا کام ہے, یہ چند کلاسز کا کام نہیں ہے. اور ہمارا تو کام ہے جو ایک محدود ہمیں ٹائم ملا ہے اس میں ایک علم جتنا آگے پہنچا سکتے ہیں بات کو پہنچا دیں. تو یہی والی بات یہاں پہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ انسان کے اندر نسیان ہے, انسان باتوں کو بھلا دیتا ہے, بھول جاتا ہے, جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دوہرا کر تمہارے سامنے باتوں کو رکھا ہے تاکہ اگر اے انسان, یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک پیار کا بھی اندازہ ہے کہ تم بھول جاؤ, تمہیں نہیں خیال آئے کہ یہ چیز بہت گناہ کبیرہ میں شامل ہے, تو آگے کبھی آیت آئے تو تمہیں یاد آ جائے کہ بھئی یہ تو میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی, یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ مجھے آئندہ نہیں, جھوٹ نہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا یا غیبت سے منع کیا یا بہت ساری بدگمانی سے منع کیا, یا اور بھی احکامات قرآن میں موجود ہیں.
تو ایک تو یہ بھی حکمت ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا، ہم نے دوہرا دوہرا کے تمہارے سامنے بات کو رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی یہ کام یہ ہوتا ہے کہ جو آیات امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب آج کی امپورٹنٹ آیت ہے تو اس کو مختلف اینگل سے بات کو سمجھائے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی دہرانا ہوتا ہے. ایک تو طریقہ ہوتا ہے نا کہ ایک جسٹ نکال لی پوری آیت کی اور آپ 4 سے 5 6 لائنوں میں اس بات کو ایکسپلین کر کے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، یہ دہرانا نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹو دا پوائنٹ بات کی، جو کہ بعض دفعہ دورہ قرآن میں کی جاتی ہے. لیکن جب آپ ایک ٹیچر بھی جب بات کو یعنی امپورٹنٹ آیت کو لے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں سے اس آیت کو سمجھائے، تاکہ اگر ایک اینگل سے بات سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرے سے آ جائے. جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی بات ہم نے کیا کی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دہراتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بالکل الگ اینگل تھا، یہ بات ختم ہو گئی. پھر اگلی بات ہم نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی دھاک نہیں بٹھانی ہے. اللہ تعالیٰ بات کو اس لیے دہراتے ہیں کہ ایک عام ذہن رکھنے والا شخص بھی، ضروری نہیں انٹیلیجنٹ، ایک عام ذہن رکھنے والا شخص بھی بات سمجھ جائے. الگ اینگل ہو گیا نا. تیسرا بالکل الگ اینگل سامنے کیا آیا، انسان باتوں کو بھلا ہی دیتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے بات کو اللہ تعالیٰ کو بار بار سمجھانا، کیونکہ انسان کے اندر یہ سرشت میں شامل ہے کہ وہ باتوں کو یاد نہیں رکھتا ہے. اب آپ نے دیکھا نا کتنے اینگلز یہاں پر ہو گئے. یہ بھی کیا طریقہ ہے، باتوں کو، ایک ہی بات کو دہرانا مختلف اینگل سے. ایک ہی آیت ایک ہی چل رہی ہے، ابھی آیت نمبر 41 پر ہم موجود ہیں. اس کے بعد اس کی دلیل آپ کو، جو بات میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ملتی ہے بخاری میں حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن نکل کر بھاگنے میں ان اونٹوں سے زیادہ تیز ہے جن کے پاؤں کی رسی کھل چکی ہو. اب یہی جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں حدیث سے آگے، کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو. یعنی مراد کیا ہے کہ تم نے اگر اس ویک کے بعد اگلے، کیونکہ ابھی آپ کا ٹیمپو بنا ہوا ہے نا، تو کوئی حرج نہیں کہ آپ ویکلی کلاس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے. یہ کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے، یا یہ آپ کو کوئی تنقید کا حق کسی کو آپ کو نہیں ہے کہ تم روز کیوں نہیں قرآن پڑھ رہے. ٹھیک ہے، آپ ایک پروگرام میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے 2 دن کے لیے. لیکن ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ان 2 دن میں سے اگر آپ خود دیکھ لیجئے، میں تو بہت دفعہ اس چیز کے اوپر بات کر چکی کہ فرائیڈے کو اٹینڈنس آپ دیکھ لیجئے اور سیٹرڈے کو آپ اٹینڈنس دیکھ لیجئے. آپ کو فرق لگتا ہے نا؟ جو فرائیڈے کو آتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ سیٹرڈے کو نہیں آتے. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید فرائیڈے کو آنا ہی ان کے لیے کافی ہے، ان کے علم کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے فرائیڈے کا دن کافی ہے. حالانکہ جو یہ کورس ڈیزائن ہوا ہے یہ کتنے دن پہ ہوا ہے؟ 2 دن کے اوپر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کو ہمیشہ یعنی ایک ریگولر بیس پہ نہیں پڑھو گے، آپ کی ریگولر بیس یہی ہے مثال کے طور پہ سمجھنے کی 2 دن، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر تنقید نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے ایک پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہے، وہ 2 دن چلتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو 2 دن کا کمٹمنٹ ہے اس کو تو انسان پورا کرے نا. اور میں نے آپ کو بتایا ہے جتنی امپورٹنٹ آیات آتی ہیں، میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ سیٹرڈے کو آتی ہے. جتنی امپورٹنٹ آیات آتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے لیول پر ان کو سمجھنا بہت ضروری. لیکن ظاہر ہے میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو ان کو میں ڈیلے کر کے یا میں ان کو بلا وجہ چھوڑ کے تو نہیں قرآن کو چل سکتی نا، کہ فرائیڈے والوں کو کوئی اسپیشل دینے کے لیے، جو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی پھر کروا دیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا اسی کو ملے گا، جو اس کی طلب کرے گا. جیسے بھی آپ لوگوں نے خود ہی یہ بات بتائی کہ جو تڑپے گا، جو طلب کرے گا، تو ظاہر ہے اس کو وہ مل جائے گا، وہ علم مل جائے گا. تو ایک تو یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کو جو اگر نہیں انسان پڑھے گا، تبھی اللہ تعالیٰ نے دوہرا کے بات سمجھائی کہ اگر تم نے پچھلی پارا بہت دن پہلے پڑھا تھا اور اب تمہارا اتنا گیپ آیا ہے، تو آگے آیت آئے تمہیں بات سمجھ آ جائے تو ہمیشہ اس کو تم پڑھتے رہو، چھوڑو نہیں. اگر چھوڑا تو قرآن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے ویک میں یعنی 15 دن میں آپ نے 2 چھٹیاں کر لی یا ویک میں 1 چھٹی کر لی، کچھ اتنا فرق نہیں پڑا، بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. اور یہ جو نگلیکٹ ہوگا قرآن کی طرف سے، یہ آپ کے عمل میں بھی آگے آئے گا، یاد رکھے گا. تو یہ کلام جو ہے نا یہ افورڈ نہیں کر سکتا نگلیکٹ. آپ یہ دیکھیں جو بڑی بڑی یونیز ہیں ان کے یہاں 1 کلاسز بچے جو ہے مس نہیں کر سکتے. 1 کلاس، اگر 1 کلاس بھی وہ مس کر لیں یا 2 کلاس ان کا لکھا ہوا ہوتا ہے تو ان کے اتنے مارکس اور اتنے مارکس اور اتنا فلاں ان کے گریڈز کے اوپر بہت بیڈ افیکٹ اس کا پڑتا ہے. لیکن ظاہر ہے قرآن میں جو مارکنگ کٹتی ہے نا، تو وہ یہاں تو کوئی نہیں کاٹتا،
انچارج تو کوئی نہیں کاٹتی, ٹیچر تو کوئی نہیں کاٹتی نا, کیونکہ ہمارے یہاں معاملہ ہی ایسا ہے نا دینی علم کے ساتھ. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کیا وہ لیول انسان کو وہ اس طریقے سے ہدایت نہیں ملے گی جو اس کو قرآن پڑھنے سے ملنی چاہیے تھی. اور یہاں پہ اس کی اپنا مسئلہ ہے, میں نے جیسے آپ کو بتایا نا, اپنی نیت ہے, اپنا پرائیورٹی لسٹ ہے کہ اس نے قرآن کو کہاں رکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات اب آپ یاد رکھیں کہ جو اب ہم ذہین لوگ پر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک اور اینگل سے بات دیکھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ذہین نہیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بات بار بار سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کو تو پہلے لیول پہ قرآن سمجھ آ گیا, اب وہ کیا کریں گے ساری عمر قرآن پڑھ کے؟ ان کو تو سارے سمجھ آ گئی ہے بات بہت اچھے طریقے سے. تو اس کا جواب یہاں پر یہ ہے, اگر آپ اس کو بات کو سمجھیں, کہ کتنا بھی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہو, یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بڑے بڑے علماء اتنی مفصل تفاسیر لکھ کے گئے ہیں جو کہ 6 جلدوں میں اور 7 جلدوں میں انہوں نے کام کیا, اس کے اوپر زندگیاں اپنی لگا دیں, یعنی 30 سے 40 ایئرز کم سے کم ایک تفسیر میں لگتے ہیں. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا ہے, ابھی بھی اس میں بہت گنجائش موجود ہے. تو کیا سبق ملا ہمیں, بات کیا سامنے آئی کہ اگر کوئی انٹیلیجنٹ شخص ہے, جب وہ پہلے لیول پہ پڑھے گا ایک امیچور کی حیثیت سے, تو اس کا ایک لیول بڑھے گا, جلدی بڑھ جائے گا لیول اس کا. اس کے بعد جب وہ اگلی دفعہ پڑھے گا اس کا لیول اور بڑھے گا, جب اگلی دفعہ پڑھے گا اس کا لیول اور بڑھے گا. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر کوئی انٹیلیجنٹ ہے تو وہ اپنے آپ میں کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم یا اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہ سمجھنے لگے, کیونکہ اس کو بھی قرآن کے علم کی بار بار اور ڈیٹیل میں اور مختلف لوگوں کے ذریعے سے ساری عمر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, جس سے کہ اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں, جو آگے قرآن پڑھاتا ہے اس کو بھی کوئی کہیں سے یہ علم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کو موقت کرتا رہے, پڑھ کے یا سن کے. یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی قرآن پڑھانے والا کہ میں نے جو کچھ ایک دفعہ پڑھ لیا ہے اور ایک دفعہ علم حاصل کر لیا, کورس کر لیا, وہ میرے لیے کافی ہے. کافی کبھی بھی قرآن نہیں ہوتا, کسی کے لیے کافی نہیں ہوتا. جس دن کسی عالم نے یا کسی پڑھانے والے نے اپنے دل میں یہ بات سوچ لی کہ مجھے اب آگے کوئی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت ہی مفصل اس کا مواد آ گیا ہے اور مجھے بہت کچھ اس کی نالج آ گئی ہے, اس دن سے سمجھ لیے وہ جاہل کہلائے گا. اس کا وہ جس کو کہتے ہیں نا بلیک لسٹ ہو جائے گا, عالم کی لسٹ میں ہی اس کا نام نہیں ہوگا. یہ ایسا کلام ہے. تو کیا پتا چلا کہ ایک عالم کو بھی اس کو ریپیٹڈلی پڑھنے کی ضرورت ہے. عالم کے علاوہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی جو انٹیلیجنٹ ہے اس کو بھی ریپیٹڈلی اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جتنا زندگی بھر قرآن آپ پڑھتے جائیں گے اتنا زندگی بھر آپ اس کے جواہر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جیسے سمجھ لیں کہ سمندر میں موتی ہیں, تو ان کو جتنا گہرائی میں آپ جائیں گے سمندر کے, اتنے آپ کو موتی ملتے چلے جاتے ہیں. جو یہ ڈائیورز وغیرہ ہوتے ہیں جو پرل وغیرہ یہ تلاش کرتے ہیں, جتنی گہرائی میں چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اوپری لیول پہ رہتے ہیں تو موتی بہت کم ملتے ہیں, بعض دفعہ ملتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا. تو یہ مثال سے آپ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن میں جب ہم اگر قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک اور یعنی آپ کے سامنے پوائنٹ میں رکھ رہی ہوں. تو ہم کہتے ہیں نا فلاں آیت, تو اگر آپ عربک میں سمجھیں تو یہ آیا ہے نا, آیا اس طرح ہم کہتے ہیں. اور آپ اگر اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہیں نشانی. تو ہوتا کیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا, بار بار یہ قرآن سامنے رکھتے ہیں, تو جب آیت ایک ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ نشانی ہے. نشانی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو آپ یہ سوچیں کہ جیسے آپ یوں یاد کریں کہ آپ جب کالج میں پڑھتی تھیں تو آپ کے کسی بیسٹ فرینڈ نے آپ کو ایک پین دیا تھا, تو اب آپ جو ہے اس پین کو اگر آج یوز کرتی ہیں, یا یہ کہ آپ کی الماری میں رکھا تھا اور آپ نے نکالا اس پین کو, تو آپ کو فوراً کون یاد آ گیا؟ اس پین کے ذریعے سے اپنی فرینڈ یاد آ گئی. تو اسی طرح قرآن میں جو یہ آیات بکھری ہوئی ہیں, جو وہاں پہ موجود ہیں آیات, تو جب ہم ان آیات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنکڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے. اب جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں مضمون ہے, بار بار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا. یعنی بات ہماری وہیں پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ سے جب آپ آیات پڑھتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے.
اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے جو آپ کی پیدا ہوتی ہے. جو قرآن پڑھے بغیر انسان مر جائے, کھپ جائے دنیا کے علوم حاصل کر کے, یہ ریلیشن شپ وہ قائم نہیں کرتے. خالی اسلامیات پڑھنے سے یہ ریلیشن شپ آپ کے قائم نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے اسکول اور یونی میں اور کالج میں میں نے اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک کوئی ہسٹری کا میں نے پیپر دیا ہوا ہے اور میرے اندر قرآن بہت معرفت اللہ کی آ گئی ہے, یہ نہیں ہوگا. خالی کلمہ پڑھ لینے سے اور چند آیات یاد کر لینے سے یہ معرفت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک آپ ڈیٹیل میں قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے. جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کا سے ایک لنک حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی کے کلام کو بار بار پڑھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا مختلف طریقوں سے بات ہم نے سمجھائی, تو ہوتا یہ کہ علم کے لیے انسان جب حاصل کرتا ہے, یعنی ایک علم تو ابھی آپ نے حاصل کر لیا, یہ آسان ہے. جیسے تزکیے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ریاکاری کی ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھ لیں, بات بہت اچھی سمجھ آ گئی, لیکن اس پہ عمل میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت ہمیں دیتے ہیں کہ ایک جو علم اور عمل کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس کو جو ہے ہم ریگین کر سکیں. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ وقت دے دیتے ہیں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر کے کہ پھر انسان جو ہے نا جب تک عمل کر ہی لے گا نا, یعنی اتنا ٹائم ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک ہی دن میں ایک ہی آیت میں یا پورے قرآن میں صرف سورہ فاتحہ ہوتی یا سورہ البقرہ ہوتی, دیٹس اٹ, اور اللہ تعالیٰ کے پورا علم ہم پہ نچوڑ دیتے, سارا جو یہ قرآن ہے اس کو سمجھے سورہ فاتحہ کے اندر ڈال دیتے ایک پیج پہ, تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اتنا جو علم آ جاتا اگر اتنی سی آیت میں, یعنی آپ سمجھ گئے نا کہ اس کے اندر پھر خزانہ ہوتا نا, ایک ایک لفظ کے اندر ڈیٹیل ہوتی, تو ہم اتنا علم سنبھال نہیں پاتے, امپاسبل تھا. جیسے یہاں پر ایک گلاس رکھا ہوا ہے نا, تو میں ایٹ اے ٹائم ایک گلاس پی لوں گی, 2 پی لوں گی, لیکن اگر کوئی مجھے یہ بھرا چلا جائے اور کہتا رہے آپ پیتے رہیں انڈیلتا جائے, تو میں ایک لمٹ کے بعد میرا جو ہے نا کیا ہوگا, اندر سے جو سسٹم ہے نا وہ باہر نکلنے لگے گا. تو ایک حد تک ہم بات کو ایبزارب کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پھیلا دیا, مثالوں کو بھی پھیلا کے ہمارے سامنے رکھا, حکمت رکھی. جیسے میں آپ کو بتا دوں حجاب کی پردے کی آیات کب جا کر آتی ہیں, 18ویں پارے میں. امیزنگ بات ہے, اتنا قرآن پڑھنے کے بعد آیات آتی ہیں. کتنا ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے عورتوں کو, اگر آپ نوٹ کیجئے نا, یہ آپ حکمت جانیے یہاں پہ کتنی بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا اور اللہ تعالیٰ پریشر ڈالنے والے ہوتے ہیں, جیسے عام طور پہ ہمارے دین کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں پریشر ڈالا جاتا ہے. اگر پریشر والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ اور تم عورتیں زینت مت اختیار کرو, کہہ دیتے اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے تک اس کو ڈیلے کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ہم پہ علم نہیں انڈیلا کہ ایک دم سے ہم ریئیکٹ کر جائیں یا ہم پریشان ہو جائیں یا ہمارے اندر ٹینشن, اینزائٹی, اسٹریس پیدا ہو جائے, جیسے کہ دنیاوی علوم میں عموماً ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ جو ایک تنقید لوگ قرآن پہ کرتے ہیں, میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اچھا ایسا بھی کوئی کہتا ہے. تو بالکل کہتے ہیں, یہ چیزیں علماء سے ثابت ہیں جو ان کے ایکسپیرئنس سے اور عام طور پہ جو وہ سامنے رکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے, اور یہ بڑی عام تنقید ہے, تو وہ قرآن کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن نے ایک ایک حصے کو بار بار کیوں دہرایا. جو بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا, اسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا واقعہ یا شیطان کا واقعہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے 7 دفعہ یا 8 دفعہ کیوں بتایا, ایک دفعہ بتا دیتے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. اب آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں جو میں ابھی آپ کو اتنے سارے اینگلز آپ کو بتائیں. لیکن یہ عام تنقید ہے, یہ ان کی, جیسے یہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کی طرف سے آتی ہے. یہ جو لوگ ایتھیزم کی طرف مائل ہوتے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں نا آج کل ایتھیزم بہت آ گیا ہے لوگوں کے, مسلمانوں میں آ گیا ہے, ان کی یہ تنقید ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کے ہم نے تو بڑا قرآن پڑھا, کیا وہی ریپیٹڈ قصے ہیں, یہ جملہ ہوتا ہے ان کا, نعوذ باللہ. تو اس کی حکمت بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیونکہ ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا. اور یہاں میں دوبارہ آپ کو وہیں پر لے جاؤں گی جو ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ نیت نہیں اچھی ہوتی, نیت ہی نہیں ان کی اچھی ہوتی, جس کے بنا پر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ حق سے اور ہی دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں قرآن, پڑھنے کے بعد کیا رہے ہیں, وہ ریپیٹڈ باتیں, وہی پرانی باتیں. اور ایک جس کو ہدایت ملی ہے
تو اس کا آپ معاملہ دیکھیں کہ جس کو ہدایت ملتی ہے تو وہ قرآن سے کیا کیا جواہر نکالتا ہے اور کیا کیا حکمت کے خزانے نکالتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہمارے سامنے بیان کیا تو اس کے حکمت کے خزانے نکال کے کیا نا. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے, نعمان علی خان ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کتنے وہ جواہر ایک ایک آیت میں سے نکالتے ہیں. تو یہ فرق ہو گیا نا نیت کا. اور کچھ لوگ میں نے آپ کو بتایا جیسے کرٹیسائز کرتے ہیں. اب ایسے لوگوں سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک ہی گانے کو ریوائنڈ کر کر کے سن کے تو نہیں تھکتے. ایک ہی فلم کو 20 سے 25 دفعہ دیکھ کے بھی بعض لوگ نہیں تھکتے. کہتے ہیں فلاں فلم ہم نے کم سے کم جو ہے نا 50 دفعہ دیکھی, یا سینما ہال میں اترنے کا نام نہیں لے رہی ہے, بار بار لوگ جا کے دیکھتے ہیں اور بہت ہی فخر سے یہ بات بتاتے ہیں. تو بات کس چیز کی ہے؟ انٹرسٹ کی ہے نا, پرائیورٹی کی ہے, نیت کی ہے. ان کا دل ہی نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں. جب دل نہیں لگتا تو پھر جب وہ اس چیز کو کرنا نہیں چاہتے تو اس پہ اعتراض جڑ دیتے کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آیا قرآن پڑھ کے. دوسری بات یہ کہ ایک اور اعتراض قرآن کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے, ہمیں انزائٹی ہو جاتی ہے. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب سن کے, اس لیے ہم سننا نہیں چاہتے. تو یہ بھی چوائس جو ہے وہ کہتے ہیں نا, دا چوائس از یورز, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ جو ہے صرف اس لیے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہتے کہ کل کو جو ہے وہ یہ معاملات درپیش ہوں گے, تو یہ تو بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے اس وقت اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, لیکن اگر اس وقت مثال کے طور پہ باہر سے آ کے, یا یہاں پہ میمونہ ہے یا فرین ہے, کوئی بھی آ کے آپ لوگوں سے کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بلڈنگ آپ خالی کر دیں, یہاں پہ کوئی آگ لگ گئی مثال کے طور پہ, اللہ خیریت رکھے, میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا رہی ہوں. تو کوئی یہاں پر آ کے ان سے لڑنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, اور کہ مجھے تو یہ بہت ہی, مجھے میمونہ اور فرین بہت بری لگتی ہیں کیونکہ یہ آ کے, میں اچھی خاصی بیٹھی بھی تھی یہاں سکون سے اے سی میں, اور انہوں نے مجھے آ کے کہا بلڈنگ خالی کریں, آگ لگ گئی, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایکچولی یہ نہیں اچھی لگتی, انہوں نے مجھے آ کے ڈسٹرب کر دیا. اس لیے جو نا میں تو ان کی بات سنوں گی نہیں, میں یہیں بیٹھوں گی. تو کیا مطلب ہوا, کیا ہوا, جن کو سمجھ تھی, عقل تھی, جنہوں نے سنسیئر سمجھا ان کو, تو وہ تو یہ بلڈنگ چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے نا. عقل سے کام لیا یا اپنے جذبات سے سمجھا کہ انہوں نے میری خیر خواہی کی ہے, انہوں نے مجھے بچانے کی کوشش کی, وہ تو چلے گئے. اور جو ضد کا شکار ہوئے وہ کیا ہے, وہ یہیں بیٹھی ہیں اسی میں اکیلی. تو کیا انجام کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا, جو چوائس از یورز. تو ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ آج ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کھول کے ہمیں آخرت کا انجام سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو بچ جاؤ, دیکھو بچ جاؤ, اور ہم اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بیر ہے ہمیں, اور جو بتانے والا اس سے ہی ہمیں چڑھ ہے اور اسی کی باتیں ہمیں بری لگ رہی ہیں, تو پھر تو کیا کیا جائے, ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے, کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے انجام پہ, ٹھیک ہے نا. حالانکہ پھر بھی دین ہمارا کیا کہتا ہے, مت چھوڑو, کوشش کرتے رہو. لیکن اگر کوئی اتنا روڈ بیہیویئر اختیار کرے گا اور اپنی دنیا میں رہ کے کرنا چاہے گا, یا اس بلڈنگ میں اپنی کرنا چاہے گا, حالانکہ یہاں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ویسے بھی اگر آپ لوگوں سے کوئی کہے کہ آپ یہ بلڈنگ چھوڑیں تو آپ کو ویسے بھی کویسچن کرنے کا حق نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا, کیونکہ آپ یہاں پر ایک بلڈنگ کے اوپر اتھارٹی ہے, اور اتھارٹی اگر بغیر بتائے بھی آپ کو بلڈنگ خالی کرا رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہی. بات سمجھے نا, کوئی سنسیئرٹی ہے ان کی, وہ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے ہیں, کوئی ریزن سے بلڈنگ خالی کرانا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں کویسچن کرنے کا ایون مجھے نہیں اختیار ہے. مطلب میں بھی تو ایک اس کے انڈر, امبریلا کے انڈر کام کر رہی ہوں نا کسی کے ساتھ, تو ان کی طرف سے اگر کوئی انسٹرکشن آتی ہے تو آئی ہیو ٹو لیو دا بلڈنگ. دیکھا بعد میں پوچھوں گی میں کہ ہاں بھائی مسئلہ کیا تھا, کیونکہ مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ ایسی میرا برا نہیں چاہ رہی ہے, مجھے معلوم ہے کوئی ریزن ہوگا. اور ہوتا ہے بعض دفعہ, ہم لوگ بہت ساری چیزیں ضروری نہیں ہوتی کہ سامنے رکھ کے اس چیز کو, ہر چیز کو جو ہے وہ بتا دیا جائے, ہر چیز کو جو ہے کھول کے کہہ دیا جائے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہے کانفیڈینشیل سیکرٹس ہوتے ہیں جو کہ اندر رکھنے پڑتے ہیں. کلیئر ہوئی نا آپ کو بات. تو اسی طرح سے یہ بات ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے, جب وہ قرآن, ایک جگہ قرآن میں آیت آتی ہے جس میں آتا ہے کہ قرآن نے تو ان کی نفرت میں مزید اضافہ کیا ہے قرآن پڑھنے نے, یعنی قرآن بھی پڑھا ہے, بجائے قرآن سے ان کے دل نرم ہوتے ہیں, ان کا تو اور زیادہ یہ پٹ آف ہو گیا ہے قرآن پڑھ کے. تو یہ ایسے لوگوں کا ہی یہ معاملہ ہوتا ہے
کہ میں نے جیسا آپ کو بتایا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ پری وارننگز پر یا وارننگ جب ان کو ملتی ہے تو وہ اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں, یا جیسے اللہ کا قرآن پڑھنے والا احسان مند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے, تو نے ہمیں اس موقع سے پہلے ہمیں جگا دیا. ہمارا ہوتا کیا اگر ہم نے زندگی میں قرآن نہ پڑھا ہوتا. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم جب کبھی اپنے ماضی میں جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن کون سا تھا جب اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں لے کے ایسے مقام پر آ گیا کہ ہمارے سامنے قرآن کھل گیا, ورنہ ہم تو دنیا میں لگے ہوئے تھے. ہوتا ہے نا ایسا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, فلاں جگہ نہیں پتہ تھی, فلاں مقام نہیں پتہ تھا, تو آدمی شکر ادا کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت اپنی دے دی ہوتی ہے اور ان کے قرآن پڑھ کے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم حدیث بھی دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے چھوڑ کر, یعنی قرآن کی بات کی جا رہی ہے, جس نے اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں مجھے قرآن نہ پڑھنا پڑے, یہ وقت تو مجھے لگانا نہ پڑے, یعنی جو اتنا میرا ٹائم ہے وہ یہاں پر میرا نہ گزرے, اور میں جو ہوں تھوڑا ریلیکس کروں اور دنیا میں اور بھی کام کرتا رہوں, بس نماز پڑھ لوں تھوڑی بہت جو آتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں بہت ہدایت یافتہ ہوں. یہ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہی ہوں اس حوالے سے آپ جانتے ہیں نا, آپ کچھ لوگوں کو, میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو جب انوائٹ کرتے ہیں قرآن کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ہی بس دین پر ہیں, بس آپ ہی یعنی نیک ہیں, ہم بھی بہت نیک لوگ ہیں. یہ عام طور پہ میں نے بھی سنا ہوا ہے, اور آپ لوگ بھی جیسے بتاتے بھی رہتے ہیں اور آپ لوگ کو پتہ بھی ہے اس بات کا. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کی یہ خوش فہمی ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ کے کہیں سے ہدایت حاصل کر لے گا اور اسے بات بہت اچھی سمجھ آ جائے گی, وہ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار سکے گا, تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. سوائے گمراہی کے اس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. دنیا کی جتنی تعلیم ہے میں بالکل اس کے فیور میں ہوں. دنیاوی تعلیم ایک نیسیسٹی ہے, لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی, ٹھیک ہے, اس سے وہ ایک دنیا گزارنے کا ان کو طریقہ آتا ہے, لیکن اس سے آپ کی آخرت نہیں بن سکتی, یہ یاد رکھیں. اس سے آخرت کبھی بھی نہیں بنتی. جتنے بھی لوگ ہیں, اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیں وہ ڈاکٹر تھے, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں وہ ایک ڈاکٹر تھے, لیکن جب تک وہ ڈاکٹر انہوں نے میڈیسن پڑھی یا میڈیسن پریکٹس کی ڈاکٹر ذاکر نائک نے, ان کی کوئی دنیا آخرت نہیں بنی اسلامی لحاظ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز امپاسبل ہے, جب تک قرآن کا علم نہیں آئے گا انسان ہدایت نہیں پا سکتا. ہاں دنیا میں رہنے کے لیے جیسے آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے, وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کپڑے پہنیں, آپ کھانا کھائیں, لیکن اس سے انسان کو کپڑوں یا لباس سے یا دنیاوی تعلیم سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت جو ورڈ ہے وہ نہیں مل سکتی. اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں, اور بچوں کو بھی یہ بات سمجھا دیں کہ وہ چاہے پی ایچ ڈیز کر لیں, وہ بڑی بڑی یونیز میں پڑھ لیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے, قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, جب تک وہ ان کی دنیا اور آخرت سنور نہیں سکتی. اور دنیاوی علم سے دنیا بہت اچھی چمکے گی, یہ تو میں بھی آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں, بہت یعنی اچھی ہو سکتی ہے, چانسز ہیں وہ بھی, یہ بھی بتا دوں میں. اللہ نہیں چاہے گا تو بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے, آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو نا. بڑے بڑے بزنس مین, پیسہ ہوتا ہے, جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کوئلہ بن جاتا ہے. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود جہاں کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. تو بعض دفعہ تو دنیا موسٹلی بن بھی جاتی ہے, لیکن بعض دفعہ نہیں بھی بنتی. لیکن یہ وہ کلام ہے جس سے میں گارنٹی کے ساتھ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ, اگر انسان قرآن کو پڑھے, اس پہ عمل کرے اور اپنی زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ سمجھے. تو یہ سمجھنا ہر ایک کو نہیں آتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھیں. ابھی آگے بھی آج آیات آ رہی ہیں, تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے جو ابھی ہم نے آیت کی ہے نا, مور اور لیس, بہت ہی خوبصورت وہ بھی آیت ہے جو اسی طرح کی ایک آیت ہے. تو مزید اس میں ہم, آپ سمجھے بس جہاں جو بات آج ابھی ختم ہو رہی ہے نا اس آیت میں, وہاں سے وہ دوبارہ شروع ہوگی انشاءاللہ. تو اس وقت پھر مزید ہم اس کے اوپر بات کریں گے اسی کے حوالے سے قرآن سے. جی دنیاوی تعلیم میں جو بہت آگے ہوتے ہیں اس کو عقل اور انٹیلیجنس سمجھتے ہیں نا, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نا عقل مند وہ ہے جس کو غور و فکر کرے, جس کو عمل کرے, کہ اس کے آگے میں ایسے. اور یہ ہے کہ آپ جتنی آیتیں کوٹ کرتے ہیں پیچھے سے کر کے وہ بھی ریپیٹیشن نہیں ہوتی ہے ایک طرح سے. جیسے آج آپ نے بتایا کہ جیسے بتایا تھا اسلامی یہ والی آیت اس پر, دوسری آیت اس پر, یہ بھی ایک طرح سے ریپیٹیشن نہیں ہے نا, کہ میں بار بار دہرا کے ہمیں یاد رہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ
پوائنٹ آف ویو تھا اور وہاں پہ یہ پوائنٹ. بالکل الحمدللہ. اور شروع میں آپ نے کیا کہا تھا؟ سوری میں نے سنا نہیں تھا. ہاں شروع میں آپ نے کیا کہا تھا؟ بالکل بگننگ میں پڑھ رہی تھی تو میں نے سنی نہیں. ان کو کہا کہ باقی لوگوں کو ظاہر کر دیا نا کہ ہم دنیا بھی تعلیم والوں کو بہت زیادہ. ہاں یہ پوائنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ایگزیکٹلی وہ تو آپ کو پتا ہے نا. میں اس کو آپ ایک لفظ میں سمجھ رہے ہیں قرآن لٹریٹ اور قرآن الٹریٹ. یہی میں نے آپ کو بتا دیا. اور ہم اس بات سے بالکل بھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں کا جو جیسے ہوتا ہے نا. میں نے کل بھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھا ویسٹرن پروپیگنڈا, ویسٹرن علم, ویسٹرن جو ان لوگوں کی سوچ ہے کہ ان کے آگے جو ہم جھک جاتے ہیں نا, اس سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. کہ جب اللہ نے ہم اس قابل نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا کلام, اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے, تو اس سے بڑھ کے خوش قسمتی دنیا میں نا اب آپ کوئی نعمت آپ کو مل گئی ہے یا مزید ملنے والی ہے, اس سے بڑھ کے نہیں ملے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ اللہ نے بڑا احسان کر لیا. اور عقل مند کون ہے جو اس کو پکڑے رہے, تھامے رہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. ابھی آپ کو اسی آیت میں بات سمجھا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہم پلٹ پلٹ کے باتوں کو بتا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اللہ نہ کرے چھوڑا تو پھر انجام یہی ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا وہ حق سے دور بھاگے جا رہے ہیں. پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن دلوں سے نکل جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے اپنا تعلق رکھنا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میری خود کی سوچ یہ بدلی ہے. میں پہلے اسٹوڈنٹ کو کہتی تھی آپ بس ایک دفعہ یہ کورس کر لیں, دیٹس اٹ, بس اتنی ریکوائرمنٹ ہے. میں نے جب قرآن جو پڑھا, اب جب دوسری یا تیسری دفعہ یہ پڑھا تو میری خود سوچ بدل گئی ہے. مجھے خود یہاں قرآن مجھے خود بتاتا ہے, خود میری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ ایک دفعہ پڑھنے کا کلام نہیں ہے, یہ ایک دفعہ کرنے کا کورس نہیں ہے. اس سے سارے مرتے دم تک تعلق رکھنا ہے اور ٹینشن میں مبتلا رہنا ہے. دنیا میں ہمیں بہت ساری ٹینشن ہے نا. اگر میں آپ کو اپنی ٹینشن بتاؤں, مجھے یہی ٹینشن ہے کہ اللہ نہ کرے میرا اس سے تعلق نہ کسی طرح ٹوٹ جائے. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے نا. ابھی تو اللہ تعالیٰ جب تک توفیق دے رہا ہے مجھے دے رہا ہے نا, لیکن جو میری سب سے بڑی ٹینشن ہے, مجھے ہر وقت یہ غم لگا رہتا ہے, ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک میں پڑھاتی رہوں نا. کیونکہ مجھے تو نہیں پتا ود دا پیسج آف ٹائم میں خود بھی ایج تو ایک انسان کی ہوتی ہے نا, ایج ہوتی ہے, وہ والی کیپیبلٹیز نہیں رہتی. ایج بھی آپ کی ہو جاتی ہے, کچھ آپ کے گھریلو ماحول بھی ہوتے ہیں, کچھ اور بھی مسئلے آ سکتے ہیں. تو یہ غم ایک لگا رہتا ہے, یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگر زندگی میں قرآن نہیں ہوا تو پھر ہوگا کیا, پھر میں کیا کروں گی. کیونکہ اور جو ساری چیزیں ہیں وہ تو میرے لیے بہت سیکنڈری ہیں, بہت چھوٹی ہیں, تو میں زندہ کیسے رہوں گی, کیا ہوگا میرا. یہ مجھے بہت ٹینشن لگی رہتی. آپ لوگوں سے شیئر ایک کر رہی ہوں, بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو یہ بھی جو چیز ہے نا کہ یہ خوش قسمتی, یہ میرا اپنا مائنڈ سیٹ بدلا ہے نا. میں خود بھی یہ سمجھتی تھی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, بہت شوق تھا کہ پڑھنے کے بعد کچھ کام کریں, لیکن کوئی ٹارگیٹ نہیں دیا ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے, تھوڑا بہت کام کریں گے جو توفیق ہوگی. لیکن جتنا وقت گزرتا جاتا ہے قرآن کے ساتھ تو پھر یہ ایک احساس بڑھتا جاتا ہے, اپنی انسان کی اپنی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے. میں خود اپنے اسٹوڈنٹ کو ایکسپلور دا قرآن کے کہتی تھی کہ آپ لوگوں کہتے تھے کب کورس ختم ہوگا. میں ان سے کہتی تھی آپ لوگ کو کیا فکر ہے, چلیں ونس اے ویک تھا نا, تو ظاہر ہے ہمیں تقریباً 6 سال لگے نا اس کو کمپلیٹ کرنے میں, کیونکہ ونس اے ویک تھا, اینڈ میں ٹوائس اے ویک ہو گیا تھا. تو میں کہتی آپ فکر نہ کریں نا, یہ ایک کورس ہے, یہ کر لیں گے, پھر کیا جو مرضی پھر کریں. ابھی بس اللہ کو آپ اپنے 6 سال دے دیں. یہ میں ان کو خود کہتی تھی. لیکن آج جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی, کیونکہ میں اپنے لیے نہیں چاہتی. میں خود بھی یہ سوچتی تھی کہ میں یہ والا کورس کرا دوں, بس ٹھیک ہے یہ کوئی کم ہے, بس میں کورس کرا دوں, پھر دیکھی جائے گی. لیکن اب میں خود آپ کو یہ بات جو میں اپنے لیے, ظاہر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جو مسلمان ہے اس کو جو اپنے لیے چاہنا چاہیے وہی سب کے لیے چاہنا چاہیے. تو میری اپنی سوچ اس بارے میں بدل گئی ہے. تو میں خود بھی آپ سے کہوں گی کہ اس سے اپنا تعلق نہ توڑیں. کوئی اس کو پڑھنے کے ذریعے سے, اس کو پڑھانے کے ذریعے سے, ریپیٹڈلی سننے کے غرض سے آ کے ایز اے لسنر, یہ کوئی چیز نہیں کہ انسان کہے کہ میں نے پورا 6 سال, یہاں کتنے یہاں پر اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو کہ پرانے بھی بیچ میں ہمارے موجود تھے اور ابھی بھی آج بھی آ رہے ہیں, ریپیٹ سیکنڈ بیچ میں آ رہے ہیں. تو کیوں آ رہے ہیں؟ یقیناً کوئی ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا. کیونکہ آپ یہ بتائیے اس کو چھوڑ کے کیا ہے, کیا کریں گے بتائیے. کل ہم لوگ بات کر رہے تھے نا, ابھی میں نے کل تزکیہ میں آپ لوگ کو بتایا تھا, کچھ لوگ کیا کہتے ہیں قرآن کورس ختم ہو جائے پھر ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ ہے نا. تو اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جو کچھ ہے ابھی ہاتھ پلے ہے وہ یہی ہے, اس کے بعد تو سب لاس ہے. اس کے بعد جو کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم حاصل کریں گے, اس کی اللہ کے نظر میں کوئی وقت اور ویلیو نہیں.